تو حضرات گرامی، آپ نے مقابلے تو کئی سنے بھی ہوں گے، دیکھے بھی ہوں گے، لیکن آج میں ایک قرآن والا مقابلہ، اس کا تذکرہ آپ سے کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ بڑا دلچسپ مقابلہ ہے، اور وہ مقابلہ کس بات کا ہے؟ یہ دور صحابہ کا مقابلہ ہے، اور یقیناً آپ نے پہلے بھی کبھی یہ سنا ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ خذوا القرآن من اربعۃ، آپ نے فرمایا کہ 4 لوگوں سے قرآن کو سیکھو۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کو تاکید فرمائی۔ ظاہر ہر انسان سے قرآن نہیں سنا جا سکتا اور سمجھا بھی نہیں جا سکتا، اس کے لیے کوئی اعتبار ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی اعتماد ہوتا ہے، اس کے لیے کسی کے پاس کوئی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آدمی اس کے پاس جا کر قرآن سیکھتا ہے اور اس پر ٹرسٹ بھی کرتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی 4 صحابہ کے لیے فرمایا تھا کہ تم جا کر ان سے قرآن مجید سنو۔ شارحین نے لکھا ہے، حدیث کے علماء نے یہ بات لکھی ہے، محدثین نے، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 قبیلے تھے جن کے میں مقابلے کا تذکرہ کرتا ہوں۔ ایک قبیلے کا نام قبیلہ اوس تھا اور دوسرے کا نام قبیلہ خزرج تھا۔ پھر یہی دونوں قبیلے تھے جو جب آپس میں باہم شیر و شکر ہوئے، اسلام لائے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھا۔ ان کو ہم انصار کے نام سے جانتے ہیں۔ قرآن نے ان کو یہ لقب دیا تھا انصار، کہ یہ اللہ کے مددگار ہیں، اس کے رسول کے مددگار ہیں، ان کے پاسبان اور حمایت کرنے والے ہیں۔ یہ جو اوس اور خزرج قبیلے تھے، ان کے درمیان لمبی دشمنیاں تھیں، لیکن کلمے کی نسبت نے ان کی ساری دشمنیاں ختم کر کے ان کے درمیان محبت پیدا کر دی، ہمیشہ کی الفت پیدا کر دی، یہاں تک ان کا نام ہی ایک پڑ گیا، اور وہ نام تھا انصار۔ ہم سب ان سے محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے نبی نے ان سے محبت فرمائی، ہمارے نبی نے ان کی ایک ایک ادا سے محبت فرمائی، اس لیے ہم بھی انصار سے محبت فرماتے ہیں۔ انہوں نے اسلام کو ٹھکانہ دیا، اہل اسلام کو ٹھکانہ دیا، لیکن ان کا جو آپس میں مقابلہ ہے وہ بھی بڑا عجیب ہے۔ آج ہمارے مقابلے تو نہ جانے کائے کے ہوتے ہیں، لیکن یہ مقابلہ بڑا عجیب تھا جس کی نسبت پورے قرآن مجید کے ساتھ ہے۔ آج میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس مقابلے والی بات کے سننے میں میرے ساتھ شریک ہوں۔ یہ قبیلہ آپس میں جمع ہے، یہ اوس قبیلے کے لوگ بیٹھے ہیں، یہ خزرج قبیلے کے لوگ بیٹھے ہیں، اور قبیلہ اوس کہتا ہے کہ ہماری بڑی اہمیت ہے، اللہ نے ہمیں بہت نوازا ہے۔ آپ پر کیا نوازش ہوئی ہے؟ قبیلہ اوس والے 4 لوگوں کا نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو ہم وہ قبیلہ ہیں کہ ہمارے اندر وہ صحابی رسول تھے کہ جن کا نام سعد بن معاذ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اتنا جلیل القدر کہ جب ان کی رات میں شہادت ہو گئی تو فجر نماز پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو یہ خبر دی کہ آج اس ہستی کا انتقال ہوا ہے، میرے اس صحابی کا انتقال ہوا ہے، کہ شہادت ہوئی ہے کہ اہتز لہ عرش الرحمن، کہ اس کے لیے رحمان کا عرش ہل گیا ہے۔ اور پھر صحابہ کو حضور نے فرمایا کہ اس کے جنازے کے اندر بھی ملائکہ حاضر ہوں گے۔ وہ صحابی ہمارے قبیلے کے اندر ہے۔ اس کے بعد اس قبیلے نے دوسرے آدمی کا نام لیا، وہ بھی صحابی تھے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جس کو لقب ملا غسیل الملائکہ، کہ اس کو فرشتوں نے آ کر غسل دیا تھا جب وہ شہید ہو گئے تھے میدان احد کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اتنی بڑی بشارت فرمائی تھی۔ پھر وہ قبیلے والے کہنے لگے کہ ہمارے اندر تو تیسرا وہ شخص بھی ہے حضرت عامر، کہ جس نے اللہ رب العزت سے یہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ دنیا سے جانے کے بعد میری میت کی حفاظت کرنا تاکہ دشمن کے ہاتھ ان پر نہ پہنچے اور وہ کسی قسم کی بے حرمتی نہ کر سکیں۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کی اسی طرح حفاظت فرمائی۔ اس قبیلے نے اپنے تیسرے شخص کے تذکرے کرنے کے بعد پھر چوتھے شخص کا تذکرہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے اندر چوتھا آدمی اور خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کے لیے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ میرا ایک امتی، لیکن اس ایک امتی کی گواہی 2 امتیوں کے برابر ہے۔ اور پھر اس کی گواہی کو حضور کے زمانے میں اور پھر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کو قرآن کے نسخے کا حصہ بنانے کے لیے اس ایک صحابی کی گواہی کو 2 امتوں کی گواہی بنا کر قبول فرمایا گیا۔
اسی وجہ سے آج تک ہم سورہ توبہ کی وہ آیت پڑھتے ہیں جو فقط اس صحابی کی گواہی کی وجہ سے قرآن کے اس نسخے کا حصہ بنا، جو آج بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کا پورا صدقہ جاریہ صحابی کو ملتا ہے۔ اوس قبیلے نے اپنے چاروں صحابہ کا تذکرہ کر دیا۔ آج اگر ان چاروں صحابہ کا ہم تذکرہ کریں تو ان کے تذکرے بڑی تفصیل چاہتے ہیں، لیکن میں اس مقابلے کی بات پر آتا ہوں کہ جب انہوں نے اپنے 4 لوگوں کا تذکرہ کر دیا، قبیلہ خزرج کے لوگ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ اگر اللہ نے تمہیں نوازا ہے، اللہ نے ہمیں بھی نوازا ہے۔ ہمارے درمیان 4 لوگ ہیں، حضرت معاذ بن جبل ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود ہے، حضرت سالم ہے، حضرت ابو زید ہے، اور بعض روایت میں حضرت ابی بن کعب ہے۔ ہمارے درمیان یہ 4 وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے قرآن کو جمع کیا ہے، اور قرآن کو جمع کرنا یہ فقط اپنی فضیلت نہیں ہے جس طرح ان صحابہ کو ملی جو تمہارے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، بلکہ یہ اس پوری امت پر اتنا بڑا احسان ہے کہ قیامت تک یہ امت اس احسان کو بھلا نہیں پائے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ قبیلہ خزرج کے لوگ اب زیادہ نازاں کرنے والے ہو گئے، زیادہ فخر کرنے والے ہو گئے، اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہو گئے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں زیادہ نوازا ہے۔ آج ہم بھی مقابلے کرتے ہیں، آج کبھی ہم بھی اس بات کا فیصلہ کریں کہ اگر میرے 4 بیٹے حافظ ہیں یا قرآن کے کام کے ساتھ لگے ہوئے ہیں یا میری بیٹیاں حافظ ہیں تو اللہ کی نوازش میرے اوپر زیادہ ہے۔ اگر کوئی آ کر دوسرے فضائل بیان کرتا ہے کہ میرے قبیلے کے اندر یا میری اولاد کے اندر اس نے یہ اور یہ صحابات ہے کہ جنہوں نے بہرحال مثالیں دنیا والی نہیں آخرت والی دیں، نیکیوں والی دیں، آج تو ہمیں فخر دنیا کی باتوں پر ہوتا ہے کہ میرا بیٹا انجینئر بن گیا ہے، میرا بیٹا پائلٹ بن گیا ہے، میرا بیٹا فلاں اور فلاں منصب پر پہنچ گیا ہے۔ اس کی تو کوئی وقت نہیں ہے۔ مسلمان کو سکھایا گیا کہ تمہارے پاس اگر کوئی وقت والی چیز ہے، جس چیز پر تم بازی لے جانا چاہتے ہو، جس کے اندر مقابلہ کرنا چاہتے ہو، جس میں مسابقہ چاہتے ہو، جس میں آگے آنا اور اپنا نام پہلے نام پر آنا چاہتا ہے، تو پھر اس کے لیے ضروری ہوگا کہ فقط قرآن مجید ہماری نسبت ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس میدان کے اندر بازی لے جانے والا شامل فرما دے، اور ہماری نسلوں کو بھی اللہ رب العزت یہی شوق سوار فرما دے کہ ہم قرآن مجید سیکھنے، قرآن مجید سمجھنے اور قرآن مجید کا پیغام عام کرنے کے لیے اپنے وقت کو اور اپنی صلاحیتوں کو اللہ رب العزت کے نام کر دیں۔